میں ہوں نویس ستی، اور اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن اب بہت سی چیزیں یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کو بھی بڑی مشکوک ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ ٹاسک ملا ہے، اور تھریٹ لیٹرز بھی جاری ہو رہی ہیں کے پی کے کو. تو ہو سکتا ہے کہ کے پی کے کو سائڈ پہ کر کے 3 صوبوں میں یا پھر الیکشن اوور آل تھوڑا سا ڈیلے ہو جائیں. لیکن جو بھی ہے وہ جو چیزیں آئیں گی سامنے آئیں گی. مسترد جتنے بھی کاغذات ہوئے تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کورٹس میں چیلنج ہوئے ہیں، اس پہ گفتگو چل رہی ہے. تو ابھی ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے کاغذات ایسے بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بحال ہو جائیں اور وہ میدان میں آ جائیں. نہیں میدان میں آئیں گے تو ان کی جو سیکنڈ لیئر یا تھرڈ لیئر ہے وہ سامنے آئے گی. بات کریں گے کہ جناب ضلع جیلم، اور کوشش کریں گے گجرات کو بھی، کہ اگر ہماری ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو اس پہ بھی بات کر لیں. تو جیلم کی اگر ہم بات کریں تو جیلم میں ٹوٹل جو ووٹ بینک ہے، سب سے پہلے ضلع جیلم کی بات کریں تو ضلع جیلم میں سواوا ہے، دینا ہے، جیلم شہر ہے، کینٹ ہے، پھر منگلا اور کینٹ جیلم شہر کی یعنی دو چھاویاں بھی اس میں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ لیلا انٹرچینج ہے. اس میں جو اگر میں ذریعہ معاش دیکھوں لوگوں کا، تو یہاں پر کافی یعنی اب ایک طرف تو ضلع جلم کے بہت سے لوگ سرکاری ملازم ہیں، فوج میں ہیں، سرکاری یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں. اب تو بیوروکریسی میں بہت لوگ آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ فیکٹریاں بھی ہیں آپ کے کچھ ایریاز میں. پی ایم ڈی سی، پھر ٹوبیکو کمپنی وہاں پر آپ کو پتا ہے، پھر سالٹ رینج ہے پوری کی پوری لیلا آپ ابھی دیکھیں گے چکوال میں کھیوڑا ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جو آتے ہیں یعنی اس میں جیلم میں ڈومیلی، پندانر خان، یہ سارے ایریا جو ہے وہ جیلم میں ضلع جیلم میں آتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں اس میں برادریاں کون کون سی ہیں. اس میں جناب گکھڑ کیانی ہے، جٹ ہیں، عوان ہیں، گجر ہیں، مغل یعنی جو اس میں پھر سب کاسٹ ہیں، مرزا ہیں، پھر جنجوا ہیں اور جالت ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اوورال اگر میں دیکھوں تو اس میں پہلے جو نیشنل اسمبلی کی یعنی ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی 2 سیٹیں ہیں جیلم کی، اور 3 صوبائی اسمبلی کی ہیں. تو 2 نیشنل اسمبلی کی جو پہلے تھی ان 2018 میں حلقہ بندیوں کے بعد ذرا وہ چینج بھی ہوئے، حلقوں کے نام بھی چینج ہو گئے. تو 2018 میں NA 66 تھا اور NA 67 تھا، اور اس وقت پی پی جو ہے تھا وہ 25، 26 اور 27 تھا. اب کیا ہوا؟ اب جو نیو ہوا وہ NA 60 اور 61 ہو گیا، اور پھر نیو پی پی جو ہے وہ 24، 25 اور 26 ہو گیا. اچھا جی، بات کر لیتے ہیں جناب NA 60 کی، اور اس کے پھر نیچے ظاہر ہے یعنی آپ سمجھے ایک پوری اور ایک آدھی جو ہے صوبائی اسمبلی بھی ہے. تو یعنی کہ 2 نیشنل اسمبلی کی ہیں، 3 صوبائی اسمبلی ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. NA 60 جو ہے وہ ہے، اس میں وہ ہے سہاوا، جیلم کا کچھ ایریا اور دینا، یعنی جیلم پہ پورا ہے، سہاوا بھی ہے، دینا بھی ہے. 61 جو ہے وہ ہے تحصیل پنڈ نادن خان، اور اس کے جو سائڈ ایریا ہے جیلم کے آپ کے اس میں بھی لگتے ہیں. تو یہ 60 اور 61 یہ ایریاز آ گئے. اور اگر میں بات کروں اس کی پی پی کی، 24 جو ہے وہ سہاوا اور دینا کا کچھ ایریا ہے، جیلم کا بھی رورل ایریا ہے. 25 جو ہے وہ جیلم شہر ہے اور اس میں بھی کچھ رورل ایریا لگتا ہے. اور 26 جو ہے وہ تحصیل پنڈادن خان ہے. یہاں پہ جیلم جو ہے اس میں بھی ایک ایریا یہاں پر بھی اس میں لگتا ہے. اس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے. اچھا تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو اس وقت چل کیا رہا ہے وہاں پر، بہت سی گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے درمیان شدید وہاں پر اختلافات نظر آ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے حلقے میں اپلائی بھی ہو گئے ہیں چیزیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی. ابھی میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب NA 60 میں یعنی پریویس رزلٹ تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ بتا دوں، تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا پریویس رزلٹ سے کہ کیا پوزیشن ہے، ووٹ بینک کس کا ہے. میں دیکھوں 2018 میں NA 66 ہوا کرتا تھا، اب وہ 60 ہو گیا ہے. وہاں پر چودھری فرخ الطاف تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے، 1,12,725 ووٹ لیا. یہاں پر چودھری ندیم خادم جو اس وقت، کیونکہ فرخ الطاف چلے گئے ہیں نون لیگ میں، اور مسلم لیگ نون کے جو چودھری ندیم خادم تھے انہوں نے لیے تھے 93,073. تو یہ جو ووٹ ہے یہ گرمالا جو فیملی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ اب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جو دوسری لاد خالد تنویر صاحب ہیں جناب ٹی ایل پی کے، اچھا خاصا ووٹ بینک لیا، 29,632 ووٹ ٹی ایل پی نے بھی یہاں پہ لیا. چودھری محمد سکلین ہیں یہاں پر انڈیپینڈنٹ، وہ بھی 26,218 ووٹ وہ بھی لے گئے تھے. پیپلز پارٹی کی یہاں پر چودھری تسنیم ناصر ہیں جو اب بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ 5,026 ووٹ انہوں نے لیا. MMA کا 1,320 ووٹ تھا، اور محبوب علی مجاہد یہاں پر لڑے تھے. باقی آزاد حیثیت میں ہیں تو میں اس پہ کیا بات کروں. اچھا 67 جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. فواد چودھری یہاں سے لڑے تھے
پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، اور یہ لیے تھے انہوں نے 94,000 اس یعنی 94,068 انہوں نے ووٹ لیا، 68 لیا تھا ٹوٹل. اور یہاں پہ راجہ مطلوب مہدی صاحب نے مسلم لیگ نون کے وہ 83,000، بڑا یعنی دونوں طرف یہاں پر بھی نون لیگ نے اچھا خاصا ووٹ لیا، پی ٹی آئی نے 94,000، اور وہ ٹی ایل پی کا بھی یہاں اچھا ہے. سید نعمان شاہ صاحب جناب انہوں نے 16,500 ووٹ لیا. انڈیپینڈنٹ تھے جناب یہاں پر ثاقب حامد، وہ 3,700 ووٹ انہوں نے لیا. اور پیپلز پارٹی 2,600 ووٹ لے سکی ہے. محمد فیاض اشرف صاحب یہاں پر الیکشن لڑے تھے. باقی انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور ان کے ووٹ بھی ایسے ہیں کہ وہ پھر لمبا ٹائم لگ جائے گا. اچھا پی پی جو اس وقت 24 25 26 ہے، اس وقت 25 26 23 ہوا کرتی تھی، اس کا بھی رزلٹ بتا دوں ساتھ ساتھ. یہاں پر اس وقت پی پی جو 25 تھی، یہاں پر راجہ یاور کمال خان پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے. 59,885 ووٹ لیا تھا انہوں نے. مسلم لیگ نون کے مہر محمد فیاض نے مقابلہ کیا تھا، اچھا مقابلہ تھا، 56,500 سے زائد انہوں نے ووٹ لیا تھا. ٹی ایل پی کا بھی اچھا ووٹ تھا، یہاں 27,400 ووٹ لیا تھا. سید عرفان امیر شاہ بخاری صاحب ہیں جناب، ابھی بھی یہ لڑ رہے ہیں. تو پھر راجہ سفیر اکبر ہیں، انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے بھی اچھا خاصا ووٹ لیا، 21,300 ووٹ لیا. اور پیپلز پارٹی یہاں پہ 3,400 ووٹ لے سکی. مرزا عبد الغفار خان ہیں، وہ ابھی بھی موجود ہیں، تو اس میں بات کریں گے. ایم ایم اے کا یہاں پر کیسر محمود صاحب ہیں، 1,700 ووٹ لیا. باقی آزاد ہیں، اس پہ ہم اور بہت کم ووٹ ہے. اچھا جی، پی پی 26 اس وقت تھی، ظفر اقبال صاحب پی ٹی آئی کے تھے، 64,227 ووٹ لیا تھا. اور پی ایم ایل این نے یہاں پر چودھری لال حسین تھے، 41,670 ووٹ لیا تھا تقریباً انہوں نے، اور مقابلہ انہوں نے کیا تھا، لیکن فرق پڑا تھا، 25,000 کا فرق پڑ گیا. چودھری سعید اقبال بھی لڑے تھے آزاد حیثیت میں، تو اب وہ ظاہر ہے وہ نون لیگ میں ٹکٹ اپلائی کر رہے ہیں، تو انہوں نے 15,000 تقریباً ووٹ لیے. تو یہاں پہ ووٹ ڈیوائڈ ہوا تھا. طریق لبیک کے ملک شوکت حیات اوان صاحب نے، انہوں نے بھی 14,000 ووٹ یہاں پر لیا تھا. تو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ طریق لبیک جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ آ رہی ہے، تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے. راجہ ظفر اقبال ہیں جناب، آزاد حیثیت میں لڑے تھے، 4,800 انہوں نے ووٹ لیا تھا، 4,800. پیپلز پارٹی کا 1,876 ووٹ تھا. چودھری کاشف اسلام یہاں پر تھے، اب بھی یہ لڑیں. تو وہ باقی جو ہیں وہ ان پہ ہم بہت کم ووٹ ہے، اور پھر ہم بات کیا کریں اس پہ. اچھا جی، آخری حلقہ ہے پی پی 27 اس وقت تھا، پی پی 26 ہو گیا. یہاں پر تحریک انصاف کے جناب تھے ظفر اقبال، 64,227 ووٹ انہوں نے لیا تھا. پی ایم ایل این کے یہاں پر تھے چودھری لال حسین، اور 41,680 ووٹ لیا تھا. چودھری سعید اقبال یہاں پر آزاد لڑے تھے، دوبارہ اسی پہ شاید بات کرو. اچھا ایک منٹ میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ 26 میں بھی اور 27 میں دوبارہ لڑے تھے شاید. اچھا جی، اس کے بعد آ گئے تھے جناب مرزا ملک شوکت حیات اوان، ٹی ایل پی کے 14,000 ووٹ لیا تھا. یہ یعنی ریپیٹ ہو رہا ہے میرے خیال سے، یہاں پر ایشو تھوڑا سا آ رہا ہے کوئی اس کے اندر. اینی ہو، ہم چلتے ہیں جناب 60 میں. اس وقت کیا پوزیشن ہے این اے 60 جو اس وقت 2024 میں جو ہونے جا رہا ہے؟ این اے 60 میں جناب جماعت اسلامی نے ضیاء اللہ شاہ صاحب کو اتارا ہے، ٹکٹ ان کے پاس ہے. مسلم لیگ نون کے چودھری فرق الطاف، چودھری ندیم خادم، اور باقی لوگوں نے بھی اپلائی کر دیا ہے یہاں پر بہت سے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر بڑا بلال اظہر کیانی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری فرق الطاف جو ہے وہ کیونکہ ایک ڈیل کے تحت آئے ہوئے ہیں، اس میں باجوہ صاحب پھر دو چار اور بڑی بڑے نام لا دیں کہ انہوں نے اس وقت بھیجا تھا کہ جناب آپ جائیں اور آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے. تو اس میں اب چودھری ندیم خادم جو گرملا خاندان ہے، اور جو 93,000 انہوں نے ووٹ لیا تھا، وہ پیورلی اس وقت مسلم لیگ نون کا ووٹ تھا. تو چودھری فرق الطاف صاحب تو پہلے پی ٹی آئی سے آئے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی، پھر کاف لیگ. تو یہ ان کے اوپر یہ ضرور ہے کہ وہ جس پارٹی میں حکومت آنی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں. بلال اظہر کیانی صاحب جو ہے وہ نئے ہیں، جنرل صاحب کے بیٹے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف مریم نواز کے کلوز ہیں، اس لیے وہ ان کا بھی ٹکٹ ہے. تو یہاں پر اگر ڈیل کی بات ہوگی، صرف چودھری فرق الطاف لے گئے تو پھر بھی باقی جو ہے وہ مسئلہ بنے گا. بلال اظہر کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر لے جاتے ہیں تو ان دونوں باقی جو چودھری فرق کو اگلے، کیونکہ چودھری فرق نے یہ کہا ہوا ہے کہ مجھے 60 دیں یا 61 دیں، لیکن نیچے جو ہے نا دو جو صوبائی کی ہیں وہ بھی دے دیں. تو اب یہ مسئلہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی آپ کو پتا ہوگا ایک کمیٹی بنی ہے جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب کسی نہ کسی ڈیل میں آ جاتے ہیں، ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی اس کو کہتے ہیں. کہ پہلی بات ہے کہ آپ کی قریب ترین خاتون کسی کو ایڈجسٹ کیا جائے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کا
آپ کو سینٹ میں دھکیل دیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی سرکاری عہدہ ڈی جی یہ لگا دیا جائے گا. پانچواں جو ہے آپشن یہ ہے کہ آپ کو بلدیات میں ایڈجسٹ کیا جائے. اور چھٹا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کو ملیں اور بائے بائے کریں اور پھر آپ چلے جائیں. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا یہاں پر NA-60 میں پی ٹی آئی کے کون کون سے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. پی ٹی آئی کے یہاں پر ندیم افضل بنٹی ہیں. اچھا جی، اب جیلم کے صدر بھی ہیں، کارکنان بھی ان کے ساتھ ہیں، اور غیر متنازع شخصیت کہا جا رہا ہے. چودھری قربان حسین بھی ہیں، چودھری ظفر اقبال بھی ہیں. اب یہ تحریک انصاف کے ہیں. ظاہر ہے فواد چودھری اور ان کے چاچا جو ہیں چودھری شہباز حسین، انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا، چودھری فیصل نے بھی، لیکن کاغذات مسترد ہو گئے ہیں. لیکن یہ حلقہ ویسے ان کا ہے نہیں، اگلا حلقہ ان کا ہے. تو پھر اسی طرح جو چودھری ثقلین ہیں ان کا بیٹا بھی ہے، بیرسٹر ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اچھا پیر آسم صاحب جو میں نے ابھی پہلے نام بتایا، پہلے بھی لڑے تھے، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں NA-60 میں. اچھا 61 کی بات کریں تو یہاں یہ تحصیل پنڈن خان کا یہ ایریا ہے. اور پی ٹی آئی کے یہاں اگین فواد چودھری اور ان کی وائف نے ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. لیکن اب وہ پی ٹی آئی کے کلیم بھی کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ان کو کلیم نہیں کر رہے، کہ وہ کہتے ہیں جی ابھی نہیں ہے. لیکن چیزیں ابھی کلیئر نہیں ہوئی. یہاں پہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق، کرنل ریٹائرڈ شوکت اقبال مرزا، اور مرزا سعید محمود جو ہے بیگ جہلمی، یہ یہاں موجود ہیں. اور پھر ٹی ایل پی کے پیر ابرار حسین چشتی صاحب ہیں. PMLN کے یہاں پر اب میں دوں گا 3-4 نام ہیں. چودھری عابد اشرف جتانا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوابزادہ مطلوب مہدی ہیں. ندیم خادم چودھری نے بھی ادھر ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں، اور چودھری فرخ الطاف بھی ہے. اچھا چودھری فرخ الطاف پہلے اگر وہ کہتے ہیں جناب اگر وہاں پر چودھری ندیم خادم یا بلال اظہر لے جاتے ہیں تو وہ انہوں نے اگلا حلقہ بھی جو ہے نا وہ آپشن دے رکھی ہے. اب یہ ہے نوابزادہ مطلوب مہدی کا، اور یہاں پر ان کے ساتھ عوام زیادہ ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ اگر تو مطلوب فرخ الطاف ادھر دوسرے حلقے میں آتے ہیں تو یہاں پر پھر ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو پیرا شوٹر سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پر نوابزادہ مطلوب کافی مضبوط ہیں، اور ساتھ چودھری عابد اشرف جتانا جو ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر کیا چیز ہو سکتی ہے، ٹکٹ کس کو مل سکتا ہے. چودھری فرخ الطاف اگر اس حلقے میں آ جاتے ہیں، نیچے دو بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب نیچے بھی وہ اپنی مرضی سے لڑائیں گے. پی ٹی آئی کے میں نے بتا دیا کہ یہ لوگ یہاں پر ہیں ٹی ایل پی کے. اچھا پی ٹی آئی کے بریگیڈیئر ریٹائر مشتاق، کرنل شوکت اقبال مرزا اور مرزا سعید محمود بیگ جہلمی، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے پی ٹی آئی میں موجود ہیں، اور فواد چودھری کے اس وقت بھی ہیں. اب مرزا سعید جو جیل میں ہیں، یہ تو 2014 میں یہ یہاں پہ دھرنے میں بھی آیا کرتے تھے. دھرنے میں انہوں نے کیمپ بھی لگایا جیلم کے حوالے سے، پھر بلکہ جیل بھی انہوں نے کاٹی ہے. اور اسی طرح کرنل شوکت اقبال مرزا ہیں، بریگیڈیئر ریٹائر مشتاق ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. تو یہ اوورال صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ اب کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا. 3 جو صوبائی اسمبلی کی ہیں وہ میں اگر آپ کو بتاؤں، PP-24 جو اس وقت سوابا دینا اور رورل جیلم ہے، ڈاکٹر قاسم محمود چودھری ہیں جماعت اسلامی کے. PMLN کے مہر فیاض ہیں، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے نون لیگ نے خود مسترد کرائے کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے. راجہ اویس خالد ہیں، ٹکٹ کی دوڑ میں یہ بھی بڑے سرفرست ہیں، آگے جا رہے ہیں، چانس بھی ہے ان کا. بلال اظہر کیانی نے بھی یہاں جمع کرائے ہیں، اور ندیم خادم نے بھی یہاں جمع کرائے ہیں. تو اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ندیم خادم بھی یہاں فیورٹ ہیں، اگر ان کو وہاں ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا تو گرمالا فیملی جو ہے وہ اچھا خاصا ووٹ بینک رکھتی ہے اور ڈسٹرب کر سکتی ہے. بلال اظہر کیانی اگر فرق الطاف ملتا ہے تو فراغ بلال اظہر کیانی نے بھی کیے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے لیے بڑے مشکلات ہیں، بڑی مشکل سے وہ کریں گے. پھر پی ٹی آئی کے رفت محمود زیدی صاحب ہیں، ان کے بھی کاغذات مسترد ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. سمیرا جاوید ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں میجر ریٹائرڈ جاوید، انہوں نے بھی کاغذات جمع کرائے. میجر ریٹائرڈ ٹیپو کیانی نے بھی کرائے ہیں. بیرسٹر اگین جو سکلین کے بہو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی جمع کرائے ہیں. تو یہاں پر کاغذات ان کے تو ہو گئے ہیں، ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، لیکن رفت محمود زیدی کی مسترد ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپیل میں گئے ہیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. پیر آسم صاحب ٹی ایل پی کے یہاں پہ موجود ہیں. مرزا اقبال عبدالغفار صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، پہلے بھی میں بتایا کہ جتنے انہوں نے ووٹ لیے ہیں. اچھا جی PP-25 جو ہے جماعت اسلامی مرزا محمود جمال صاحب ہیں یہاں پر. پیپلز پارٹی کے چودھری تسنیم ناصر پہلے لڑے تھے، اب پیپل کاشف اسلم جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہیں. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے چودھری لال حسین، یہ چودھری خادم کے چاچا ہیں. اور PMLN کے چودھری سعید اقبال بھی ہیں، پہلے بھی بتایا کہ کتنا ووٹ لیا تھا. پھر اس کے بعد PMLN کے مرزا راشد ندیم ہیں، یہ بلدیہ ایکس بلدیہ یعنی جیلم کے چیئرمین بھی ہیں. اور اگر کہا جا رہا ہے کہ فرخ الطاف کو ٹکٹ اوپر مل گیا تو پھر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس نے اپنے بندے کرنے ہیں. ادروائز اگر بلال اظہر یہاں لینے میں کامیاب ہوتے ہیں اوپر، تو پھر چودھری سعید اقبال ہو سکتا ہے کہ وہ آگے آ جائیں سامنے. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں PP-26.
26 में नदीम अहमद साहब हैं जमात इस्लामी से। फिर मुस्लिम लीग नून के हैं जाहिद हुसैन शाह शिराजी हैं, नासिर महमूद वड़ाइच हैं, अच्छा जी, राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद हैं, चौधरी आबद अशरफ जुटाना हैं, मुस्लिम लीग नून के हाजी नासिर महमूद लिल्ला हैं, ये भी सिटिंग एमपीए हैं, सिटिंग एमपीए रहे हैं। फिर बैरिस्टर तैमूर नवाज हैं जट, और अभी ये भी कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए नवाज शरीफ साहब को लंदन में जाकर दिए। कोई 8 करोड़ कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, लेकिन एनी हो करोड़ों रुपए भी उन्होंने अगर दिए हैं तो किसी वजह से दिए होंगे। अब यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अगर फरक अल्ताफ साहब ऊपर टिकट मिला 61 का, तो आबद अशरफ जुटाना हो सकता है कि उनके फेवरेट नीचे हों, और अगर मतलूब अली सब ले गए तो नासिर महमूद लिल्ला जो है हो सकते हैं उनके कैंडिडेट। टीएलपी से पीर साहब यहाँ पर भी हैं, और पीपल्स पार्टी से चौधरी नज़ीर हसन है, नज़र हसन है, नज़र हुसैन साहब एक्स एम पी ए, नज़र हुसैन गोंदल एडवोकेट हैं जनाब, एक्स एम पी ए भी रहे। फिर पीटीआई के ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक लीला, यहाँ पर भी उन्होंने किया। मेजर रिटायर्ड फैज़ हैं, और ये दोनों टिकट की दौड़ में अच्छी खासी आगे तक पहुंच गए। वारिस सवान साहब भी हैं, अली इरफान मलिक भी यहाँ पर मौजूद हैं PP 26 से। अच्छा जी, अब एक तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारा ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क उसको जरा लाजमी फॉलो कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नवीद सत्ती के नाम से यूट्यूब ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारा यानी जो डिजिटल मीडिया है ओवरऑल, फेसबुक, टिकटॉक है, बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि आप तक बर वक्त जो है वो हमारी जो भी अपडेट है, जो भी रिसर्च है वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।